اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ وہ 1724 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1830 عیسوی میں ریاست اتر پردیش کے اکبر آباد علاقے میں اس دنیائی فانی سے چلے گئے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مولوی محمد کاظم اور ملا ولی سے حاصل کی۔ آپ پیشے سے ایک مدرس تھے۔ آپ کی نظموں میں آدمی نامہ، مفلسی اور روٹی نامہ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ نظم مفلسی جو کہ ہماری اردو کتاب کے صفحے نمبر 184 پر درج ہے، اس کے اشعار یوں ہے: جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ کیسا ہی آدمی پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ آخری بند ہے اس کا: دنیا میں لے کے شاہ سے عیارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابوں کہوں نذیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم مفلسی کے ابتدائی اشعار ہیں۔ ان میں شاعر ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غریبی انسان کے لیے ایک مستقل عذاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ غریبی کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دن رات بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ مفلسی کی مصیبت کا احساس صحیح طور پر اسی کو ہو سکتا ہے جو خود اس کا شکار ہو چکا ہو۔ دوسرا بند اس طرح سے ہے: مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ آن کہتے ہیں شان شوکت کو، نان کہتے ہیں روٹی کو، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، ہر آن، یہاں پر آن کا معنی ہے وقت۔ جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، استخوان کہتے ہیں ہڑی کو، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ ان اشعار میں شاعر ایک غریب اور نادار آدمی کو اپنی عزت اور شان شوکت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے ایک غریب آدمی ایک ایک روٹی کے حصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ دسترخوان پر اسی طرح ٹوٹ پڑتا ہے جس طرح بھوکے کتے ہڑیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تیسرا بند ہے: کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ غریبی اور مفلسی کی وجہ سے ایک انسان کی عزت
مٹی میں مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی اسے گدھا یعنی بیوقوف اور کوئی اسے بیل یعنی بدو کہہ کر پکارتا ہے۔ غربت کی وجہ سے وہ پرانے اور بوسیدہ کپڑے زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے، اسے اپنے بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اس کے دانت زرد اور اس کے جسم پر میل کی موٹی تہ جمع ہوتی ہے۔ آخری بند ہے: دنیا میں لے کے شاہ سے عیار ہوتا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم کا آخری بند ہے۔ ان اشعار میں شاعر خدا سے دعا کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک کوئی بھی غریبی کا شکار نہ ہو، کیونکہ غریبی ایک لمحہ میں شریفوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے۔ لفظوں میں غریبی کے درد کا اظہار ممکن نہیں، اس کا صحیح اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو خود غریبی کا شکار رہا ہو۔ شکریہ۔